ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اگر آپ خودکشی کے اعداد و شمار کے اوپر غور کریں تو ایک درد دل رکھنے والا بندہ، ایک درد دل رکھنے والی بندی، اس کا دل ڈیفینیٹلی دہل جائے گا۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا میں 10 لاکھ لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، جو کہ ہر 40 سیکنڈز میں، ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی بنتی ہے۔ یہ دورانیہ تقریباً 50-55 منٹ کا ہوگا۔ اس خطبے کے آخر تک قریباً 80 سے 90 لوگ خودکشی کر چکے ہوں گے، اور اس میں سے کثیر تعداد والے لوگ 18 سے 25 سال والے ہیں۔ یہ صرف دنیا کی رپورٹ نہیں ہے میرے بھائی، ڈان نیوز کے مطابق، ڈان نیوز پیپر ہے، اس کے مطابق پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں قریباً 2 لاکھ کیسز سوسائڈ کے، خودکشی کے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ روزانہ 30 سے 40 لوگ پاکستان میں بھی خودکشی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، واللہ علاقے میں اگر ایک بندہ مر جاتا تھا پورے علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے، اکا دکا سننے کی بات ملتی تھی، لیکن 10 لاکھ لوگ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس دنیا میں جہاں پہ روزانہ نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جہاں پہ سہولتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، معیاری زندگی بڑھنا چاہیے تھا، لوگوں کی زندگی کا انداز بڑھنا چاہیے تھا، عمر تو بڑھنی چاہیے تھی، خوشی بڑھنی چاہیے تھی، لیکن سبحان اللہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کرتا۔ مغرب والے لوگ جیسے بھی ہیں، لیکن ایک بات میں بہت اچھے ہیں کہ اگر کچھ اس قسم کی خطرناک حالت ان کے ملک میں پیش آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری نسل، ہمارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، چھت سے کود جاتے ہیں، نبض کاٹ لیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، ٹرین کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ تو اس بات کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں جب تک انہیں حل معلوم نہیں ہو جاتا۔ اور اس وقت سائنٹسٹ کا، جو سائنسدان، ان کا اجماع ہے کہ سب سے بڑی وجہ خودکشی کی وہ مقصدیت کا فقدان ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں مقصد قائم نہیں رہتا، مقصد باقی نہیں رہتا۔ 30 سال 40 سال ایک جوش جذبے کے ساتھ پیسے کے لیے، دھن کے لیے، لڑکی کے لیے وہ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ 30-40 سال کے بعد ایک مانسٹر، ایک دیو
ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اب کیا؟ اب کیا کرو گے؟ تمہارے پاس اچھی بیوی ہے، 2 بچے ہیں، بینک میں ڈپازٹ بھی ہے، 2-4 مرلے کا پلاٹ بھی لے چکے ہو تم، اولاد بھی سیٹلڈ ہو چکی ہے، لیکن زندگی تو ابھی باقی ہے۔ اگر مقصد یہی تھا تو یہ تو پورا ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو دماغ ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، جب تک اسے جواب نہیں ملتا وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، پریشان کرتا ہے آپ کو، ان کو جواب مل نہیں پاتا اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہے، ابھی حال میں بیٹھے بیٹھے ان کا مستقبل دیکھنا ہے، آپ کو زیادہ تجزیے کرنے کی، تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان دیکھ لو، آپ آج کا نوجوان دیکھ لو، جس ڈگر پہ وہ ہے مستقبل یہی آنے والا ہے۔ چودھری نثار ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کے مطابق اس وقت پاکستان میں 61 لاکھ نوجوان نشئی ہے، نشہ کرتا ہے۔ 61 لاکھ نوجوان، اللہ اکبر، جس میں سے 25% لڑکیاں ہیں جو نشہ کرتی ہیں۔ نشہ بندہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ جب اس کو جواب نہیں ملتے، زندگی کی مصیبتوں کا حل نہیں ملتا، وہ نشہ کرنے لگتا، اس کو لگتا ہے شاید نشہ کر کے میں ہائی ہو جاؤں گا، دماغ میرا کسی اور طرف چلا جائے گا، تو دماغ میرے سے یہ بار بار سوال نہیں پوچھے گا کہ اس مصیبت کا حل کیا ہے، وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ 61 لاکھ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، غربت کی وجہ سے وہ نشہ نہیں کرتے، یونیورسٹی کالج والے لوگ ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں نشہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ہمارے آنے والا کل ہے۔ کل کیا ہوگا آج کے نوجوان کو دیکھ لیں۔ الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو لوگ جس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو وہ ماں کی کوکھ میں مل گیا تھا، ابھی پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے ہی تھے، کان میں آواز آگے تھی اللہ اکبر، آواز آگے تھی اشہد ان محمد الرسول اللہ، بتا دیا گیا تھا زندگی کا مقصد، شاید ماں کی کوکھ میں مل گیا تھا نا، گود میں مل گیا تھا، ہمیں اس مقصد کی قدر نہیں ہے۔ قدر ان سے پوچھو جو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کے آگے لیٹ جاتے ہیں، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نبض کاٹ لیتے ہیں، دنیا سے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی کتنی قدر ہے؟ وہ آخری دفعہ کب تھا؟ واللہ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے، وہ آخری دفعہ کب تھا جب آپ نے دل سے شعوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے سورج چاند ستارے گدھا ہاتھی گھوڑے کی پوجا والا نہیں بنایا، تو نے مجھے اپنا پجاری بنایا ہے، تو نے مجھے اسلام کی نعمت دی ہے۔ آپ نے آخری دفعہ شعوری طور پہ دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر کب ادا کیا تھا؟ ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں باہر رہ چکا ہوں، نان مسلمز کے درمیان رہ چکا ہوں، واللہ ان کے درمیان رہ کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی قدر کیا ہے، یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر پتہ چلتا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو آج کا موضوع ہے، اگر تو ہم لوگ اسلام کو سطحی لیول تک لیتے ہیں، رسم و رواج اور روایات کا مذہب لیتے ہیں، یہ موضوع سمجھ نہیں آئے گا، یہ موضوع نہیں سمجھ آئے گا۔ اسلام کو اگر طرز زندگی لیتے ہیں، ایک نظریہ حیات لیتے ہیں، ہمارے ایک ایک قدم پہ ہمیں گائیڈ کرنے والا طریقہ کار لیتے ہیں، تو یہ موضوع سمجھ آ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا نا ایک نظریہ ہے، ذکر اور فکر، ان دونوں کو ملا کے ایک کامل مومن بندہ بنتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر تو موجود ہے، بڑی وافر تعداد میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر شامل نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا مسلمان ایک غیر متوازن شخصیت قرار پایا گیا، اس کو بہت سارے مسئلوں کا حل نہیں ملتا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، میں پھر بھی پریشان ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں۔ پاکستان میں ہر چوتھا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اور میرے بھائی، ڈپریشن بیماری ہوتی ہے، بیماری جب چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، عید والے دن بھی اسمائل کرنے کا من نہیں کرتا، علیحدہ رہنے کا دل کرتا ہے، لوگوں سے دور ہٹنے کا دل کرتا ہے، یہ ڈپریشن ہے۔ ہر چوتھا آدمی، مذہبی بندے بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دین بنائی اس انداز سے تمہیں سکون دے گا، سکون دے نہیں رہا، سکون تو نہیں دے رہا، ہم تو پریشان ہیں۔
ڈپریسڈ ہیں. اللہ مستعان. ذکر اور فکر کا مجموعہ جب بنتا ہے، ذکر کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا. فکر کیا ہے؟ کیوں پڑھنی ہے؟ اس کا میری زندگی پہ اثرات کیا ہوا ہے؟ میں پچھلے 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سے گالی دینا چھوڑا نہیں جا رہا. نماز میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو گالی سے منع کر سکے. آپ آج بھی 2 روپے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. نماز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو جھوٹ سے باز رکھ سکے. روزہ ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا جسم کیا ہے؟ 16 گھنٹے بھوکا رہنا. فکر کیا ہے؟ کیوں رہنا بھائی؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کو بھوک پیاس دینے کی؟ ایک ماں بھی اپنے بچے کے ہونٹ خشک نہیں دیکھ سکتی، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. فکر کیا ہے؟ کیوں رکھنا ہے روزہ؟ وجہ یہ فکر ہے. زکوٰۃ ہے، اس کا جسم کیا ہے؟ گھر سے مال اٹھانا کسی کو دے دینا. فکر کیا ہے؟ کیوں دینا ہے بھائی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حج کرنا ایک جسم ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں. فکر کیا ہے؟ حج کیوں کرنا ہے بھائی؟ ایک ہی لباس میں وہاں پہ کیوں گھومنا پھرنا ہے بھائی؟ بار بار بلند آواز میں لبیک اللہم لبیک کیوں کہنا ہے؟ یہ فکر ہے. یعنی کہ ذکر جسم ہے تو فکر روح ہے. یہ مل کے ایک پورا کامل مومن بندہ بناتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ آج کی امت کا سب سے بڑا فقدان وہ فکر کی موت ہے. جس عبادت کی موت ہو چکی ہے امت کے اندر وہ فکر ہے. فکر کی موت ہو چکی ہے. جس باپ کی رضا کو رب کی رضا سمجھا جاتا تھا، آج ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک باپ نے، بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا. واقعات ملتے ہیں. جس باپ کی رضا رب کی رضا تھی، اس کے آگے چلنا بھی بے ادبی تھی. آج وہ اولاد باپ کے چہرے پہ تھپڑ بھی مار دیتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اس کے منہ پہ دروازے مارتی ہے. فکر کرنے والے لوگ میرے بھائی ایسی باتوں پہ چپ نہیں رہتے، سوچ بچار کرتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے. تو ذکر اور فکر کی بنیاد کے اوپر جب ایک انسان اپنا سفر اللہ کی طرف جاری کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا مصیبت ایک تحفہ ہے. مصیبت کیا ہے بھائی؟ ایک تحفہ ہے. اور میں نے جب بھی یہ بات کسی کے سامنے بیان کی، اس کی ایک دفعہ آنکھیں کھلی ہیں، کیونکہ ذکر تھا نا، اس کے ساتھ فکر شامل نہیں ہوتی. آنکھیں ایک دفعہ کھلتی ہیں. مصیبت تحفہ؟ مولوی صاحب دماغ تو ٹھیک ہے نا، مصیبت تحفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ بات کیا میں کر رہا ہوں، آپ کے پاس 25 لاکھ روپیہ تھا، بندہ لے کے بھاگ گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ تحفہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری زندگی لٹ گئی، برباد ہو گیا میں کہہ رہا ہوں یہ تحفہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اسلام ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اس انداز سے بدلتا ہے کہ وہ مسلمان کہتا ہے واللہ مصیبت تحفہ ہے، مصیبت عذاب نہیں ہے. آج آپ نے یہ ذہن میں، ہم دونوں نے مل کے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دماغوں کے اندر یہ کنسیپٹ بٹھانا ہے مصیبت ایک تحفہ ہے. کیونکہ آج کا مذہبی بندہ ڈپریس پتہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نقاب کرتی ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے پہ مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی میرے پہ مصیبتیں آتی ہیں. لوگ میرے سے فراڈ کر جاتے ہیں، فلاں بندہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا، فلاں بندے نے بھرے بازار کے اندر مجھے بے عزت کر دیا. ان کا ایمان تھوڑا سا ڈاماڈول ہو جاتا ہے، نیچے آنے لگ جاتا ہے نا. آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں، آپ کو حیرت ہوگی یہ باتیں سن کے، 14,000 مسلمان سالانہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں. ان میں سے اکثر سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے پاتے، میں اچھا، میں نیک، میں نمازی، میں پرہیزی، میرے پہ پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کا تو وعدہ ہے جو نیک ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، میں اسے اچھی زندگی دوں گا. مجھے تو ملی کوئی نہیں، دین چھوڑ جاتے ہیں. واللہ آج کا مسلمان بہت کنفیوز ہے. آج کے وقت کا سب سے بڑا فتنہ کنفیوژن ہے. کنفیوز ہو جانا، اسلام کے اوپر کنفیوز ہو جانا، پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، یا ہمیں صحیح بتایا نہیں جا رہا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وہ مصیبت ہمیں کیونکہ عذاب لگتا ہے، وہ مصیبت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک سزا لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، مصیبت اللہ کا تحفہ، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. یہی آج ہم نے اس انشاءاللہ تھوڑے سے وقت کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کرنی ہے.
میرے پیارے بھائی اور دوستو، روح جو ہے اگر اس کو ایک بیمار مریض لے لیا جائے اور اس کے لیے اللہ رب العزت اگر ہمیں کچھ کیپسولز دے کہ آپ یہ کیپسولز کھاؤ تو یہ روح ٹھیک ہو جائے گی، تو اللہ نے ہمیں 6 کیپسولز دے رکھے ہیں، ارکان ایمان جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں سے سارے کیپسولز ہضم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان۔ ایک ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، تقدیر پہ ایمان۔ کس پہ ایمان بھائی؟ تقدیر پہ ایمان۔ یہ بڑا کڑوا کیپسول ہے، یہ ہضم نہیں کیا جاتا، نگلا نہیں جاتا، کیونکہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی کل جمع پونجی، آپ نے اپنی زندگی کل جمع پونجی کاروبار میں لگا دی، کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا، محنت کی، سارا کچھ کیا، لیکن وہ بندہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ منافع تو کیا ہونا تھا، آپ کا جو کیپٹل ہے، جو اصل سرمایہ ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے کیا۔ تقدیر یہی ہے نا، یہی تقدیر ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ تو نے کیا ہے، تیرے لیے نماز رکھتا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، تیرے لیے حج زکوٰۃ عمرے سب کچھ کرتا ہوں، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، اب میرے پہ ویسا ہی ایمان رکھ جیسا اس مصیبت سے پہلے تھا، رکھ کے دکھا۔ تجھے کیا لگتا ہے جنت آسان ہے؟ احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو نے کیا سمجھا تو ایمان لیا تجھے میں آزماؤں گا نہیں، تجھے میں ٹیسٹ نہیں کروں گا، میں تو ہلا کے رکھ دیتا ہوں بندے کو، ہلاؤں گا لیکن جو میرا ہوگا وہ نہیں ہلے گا، وہ جم کے رہے گا، وہ مصیبت کو تحفہ جانے گا۔ ٹھیک ہے یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں تیری رضا میں راضی، اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اپنے ایمان کو ثابت کرے گا۔ آپ کہتے ہو میں 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، باتیں تو بڑے لوگ کرتے ہیں، اٹھا کے دکھا، آج سامنے بھائی اٹھا کے دکھا 100 کلو وزن۔ سارے لوگ کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں، ثابت کرو، ثابت کر کے دکھاؤ تم ایمان والے ہو۔ اللہ کہتا ہے ثابت کر۔ تو کنویں کا مینڈک ہے یا برسات کا؟ برسات کا مینڈک بارش ہوتی ہے باہر نکل آتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، ٹر ٹر کرتا ہے۔ جو کنواں کا مینڈک ہے، خشکی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، وہ باہر ہی رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ تو یہ تقدیر کا ایمان، یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، نگل لینا بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو تجھے چیز بری لگ رہی ہے وہ تیرے لیے اچھی ہو۔ تجھے لگتا ہے کہ میرا پیسے کا ڈوب جانا برا ہے، حالانکہ یہ اچھا ہو، تجھے کیا پتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جو تجھے چیز پسند ہو سکتا ہے وہ چیز تیرے لیے اچھی نہ ہو، بری ہو۔ اور اللہ نے آخر میں بڑی کمال بات کی وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اپنی اوقات میں رہ، رب میں ہوں، تو بندہ ہے، غلام ہے تو۔ اگر تجھے پتہ چل جائے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میرے رب ہونے کا کیا فائدہ؟ میرے رب ہونے کا، تجھے فیوچر پتہ چل جائے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ پتہ چل جائے، میرے رب ہونے کا کیا فائدہ بھائی؟ تو اپنی اوقات میں رہ، بندہ ہے، غلام ہے، میرے سامنے ذلیل ہو کے رہنا، تجھے جھک کے رہنا ہے، عاجزی سے رہنا ہے، جو میں کہہ دوں اس پہ عمل کرنا ہے، ہلنا نہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اخبار میں آیا تھا، ایجپشن نیوز پیپر ہے، مصر کا نیوز پیپر، اس میں یہ خبر آئی تھی۔ سننے والی بات ہے، تقدیر کی بنیاد کے اوپر اب آپ کو ذرا زیادہ تفصیل سے بات سمجھ آئے گی کہ وہ شخص، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، کام دھندا نہیں تھا اس کے پاس، لیکن پڑھا لکھا تھا، نیک بھی تھا، لیکن جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس نے امریکہ کے اندر کسی کمپنی کے اندر جاب اپلائی کی اور اللہ نے بھلا کیا کہ اس کو نوکری مل گئی۔ لیٹر آیا کہ آپ بھی یہ ٹکٹ ہے، یہ لیٹر ہے، آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ حاضری دینی ہے، اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو جاب مل جائے گی، نہیں پہنچتے تو جاب نہیں ملے گی۔ اب وہ بڑے خوش، پورے گھر میں چراغاں ہو رہی ہے، خوشی بانٹ رہے ہیں، سارے جن لوگوں سے بیچارے نے ادھار پکڑا ہوا سب کو کہتا ہے بھائی آپ کا میں ادھار چکا دوں گا، مجھے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ خوشی خوشی ساری فیملی اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتی ہے۔ ایئرپورٹ جب کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے، اپنا بیگ کھولتا ہے، پاسپورٹ نہیں ہوتا، پاسپورٹ گھر رہ جاتا ہے، پاسپورٹ
گھر رہ جاتا ہے. پتہ چلتا ہے جو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس نے کہیں غلطی سے پاسپورٹ اس بیگ میں سے نکال کے صوفے پہ رکھ دیا, کسی میز پہ رکھ دیا. اب وہ بیٹی کو ڈانٹ رہا ہے, تو منحوس ہے, تو جب سے پیدا ہوئی ہے ہماری زندگی میں برائیاں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, تیری وجہ سے آج اتنی بڑی نوکری میرے سے جا رہی ہے. وہ گھر بھاگتا ہے کہ شاید میں لے کے آئے جاؤں, گھر بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, لیکن جہاز نکل جاتا ہے. اب بیٹی کو سارے گالیاں دے رہے ہیں, ماں بھی گالی دے رہی ہے, بہن بھی گالی دے رہی ہے, باپ بھی گالیاں دے رہا ہے, منحوس ہے, یہ چندری ہے, اس کی وجہ سے سب برباد ہو گئے. اتنی بڑی نوکری, اتنا بڑا چانس ختم ہو گیا. اللہ کیا کہتا ہے, جس کو تم اچھا کہو شاید وہ تمہارے لیے برا ہو. گھر جاتے ہیں, رات کو سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, خبر چلتی ہے پلین کریش ہو گیا. اللہ اکبر, پلین کریش ہو گیا, اور اس انداز سے کریش ہو ایک بندہ بھی نہیں بچا. اور اس بندے کی اب اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے, ایک کان سے لے کے دوسری کان تک اس کی اسمائل ہوتی ہے, اور اس بچی کو گلے لگا کہتا ہے یہ بچی میرے لیے رحمت ہے. منحوس نہیں رہی. مصیبت کیا تھی بھائی؟ عذاب تھا. مصیبت عذاب تھا, مصیبت تحفہ تھی. بندے کو نظر نہیں آئی کیونکہ ایمان رکھو, بس ایمان رکھ اس بات پہ, مجھے اللہ پہ ایمان ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, اللہ میرے ظلم کر ہی نہیں سکتا. میری ماں اگر نہیں کر سکتی, اللہ میرے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, میرے ظلم نہیں کر سکتا. لیکن جو وویلا کرتے ہیں, اچھلتے کودتے ہیں, رونا پیٹنا کرتے ہیں, ان کے لیے وہ مصیبت اور مصیبت بن جاتی ہے. لیکن جو اس کو تحفہ مانتے ہیں, صبر کر جاتے ہیں, ان کے لیے وہ مصیبت تحفہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان پتہ کیا ہے؟ بہت بڑی شان. اللہ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا میں یہ کرتا ہوں اس لیے تم بھی کرو. ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں استغفر اللہ تو تم بھی پڑھو؟ اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ کوئی حکم دیا ہو میں بھی کرتا ہوں تو تم بھی کرو, سوائے ایک حکم کے, اور وہ نبی کی شان میں دیا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں, تم کیوں نہیں بھیجتے؟ تم بھی نبی پہ درود بھیجو. یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ خود نبی پہ درود بھیجتا ہے. اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے درجات, ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے, ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان پہ رحمتیں نازل فرما, ان پہ سلامتی نازل فرما. پورے قرآن کے اندر کسی اور کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کہے میں تیرے پہ بھی بھیج سکتا ہوں, آپ پہ, مجھ پہ, میرے پہ, ہر ایک بیٹھا ہوا یہاں پہ شخص, نیچے بیٹھی ہوئی ہر ایک میری ماں بہن پہ اللہ کہتا ہے میں تیرے پہ بھی درود بھیج سکتا ہوں. ایسا ممکن ہے؟ اللہ اکبر. 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی چنا اتنی بڑی شان کے لیے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ شان میں اپنے بندوں میں بانٹ سکتا ہوں, اس کا ایک طریقہ کار ہے. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. واللہ اگر آج آپ یہ آیت ہی لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, اس آیت کو سمجھ کے یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں, اس آیت کو اپنی گاڑی پہ, اپنے گھر کے دروازوں پہ لگا لیتے ہیں, واللہ آپ سب کچھ لے کے چلے گئے. یہ فی اللہ صرف ایک آیت آپ کی زندگی کی ساری مصیبتوں کو ایک ذرہ بنا سکتی ہے, ساری مصیبتوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ, خاص لوگوں کی بات کر رہا ہے اللہ کہتا ہے, وہ لوگ خاص لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے, جب ان پہ تکلیف آتی ہے, میری طرف سے آزمائش آتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تیری طرف سے آیت ہے, تیری طرف ہی آ جانا ہے, اگر تو ایسے راضی ہے ہم تیری رضا میں راضی. اگلی آیت اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگوں پہ میں درود بھیجتا ہوں, ایسے لوگوں پہ میں رحمت نازل کرتا ہوں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. ہدایت کا نچوڑ ان لوگوں کے پاس ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اگر آپ میں صبر اور شکر, صرف یہ 2 لفظ خلاصہ ہے پورے اسلام کا, نہیں پیدا کر رہے, واللہ کھوکھلی نماز ہے, کھوکھلا روزہ ہے.
جو آپ کے دل میں یہ ایمان پیدا نہیں کرتے میرا اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں، بالکل پرفیکٹ ہوں، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، گردن جھکی ہوئی ہے، یا اللہ تو کاٹنی ہے کاٹ دے، چھوڑنی ہے چھوڑ دے، تیری ہے، تو نے گردن دی ہے نا، کاٹنی ہے کاٹ دے، رکھنی ہے تو رکھ دے، ہم تو جھکے ہوئے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ کتنی بڑی آیت ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، لیکن کرنا کیا ہے کہ فوراً، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، کہ فوراً سے جیسے ہی مصیبت آئی، ایک بندے نے کہا آپ کا اتنا پیسہ ڈوب گیا، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسمائل کر کے۔ اور اسمائل کر کے کون کہے گا؟ جو کہے گا مصیبت عذاب ہے یا تحفہ ہے؟ مصیبت تحفہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پوری حکمت کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے اللہ نے ایگزام میں فیل کر دیا ہے، مصیبت ہے، فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے یا اللہ تو ایسے راضی ہے، ہم ایسے ہی راضی ہیں۔ اور کسی بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے بزرگ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آتی اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، تم اللہ سے راضی ہو؟ اللہ ہو، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے کہ اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے، جس گھر میں رکھا ہے، جس جسم میں رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر تو راضی ہے تو اللہ بھی تیرے سے راضی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو کیا لقب دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک رکھا ہے، جس پوزیشن میں اس وقت میں ہوں میرے لحاظ سے شاید یہ جہنم مجھے محسوس ہو، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرے بندے تیرے لیے اس حال میں اس وقت میں یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا اللہ یہی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے فوراً سے یہ بات کہنے، وویلے نہیں کرنے۔ صبر کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ وویلا نہ کرے، رونا پیٹنا نہ کرے۔ چائے کی پیالی درمیان میں رکھ کے 4 بندے بیٹھ گئے، اپنا رونا پیٹنا کر رہا ہے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرا تو بزنس کاروبار ختم ہو گیا، اللہ صبر کی توفیق دے۔ ایسے صبر نہیں ہوتے میرے بھائی۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ، بس چپ کر جا، اللہ کی رضا پہ چپ کر جا، جو اللہ نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، جو اللہ نے کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، چپ کر جا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اللہ نے اتنا بڑا لقب دے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وویلے کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں رونا پیٹنا ڈالوں کے والے کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس وقت پاکستان میں کتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، یہ ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے حکمرانوں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے گلی محلے کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کچھ نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، مایوسیت پھیلاتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کام کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس بات کو جانیں کہ اللہ نے یہ مصیبتیں ہمیں تحفہ دی ہیں، جگانے کے لیے، جوڑنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، ہمیں اپنے پاس واپس لانے کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ کوئی حل بھی تلاش کریں گے، اس حل کے لیے محنت بھی کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ گٹر دیکھ کے ناک پہ انگلی رکھنا تو بڑا آسان ہے میرے بھائی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نا۔ اب اس کے لیے نواز شریف آئے گا، عمران خان آئے گا اس گٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہم بھی تو کر سکتے ہیں، جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اسلام کا یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے، صبر اور شکر کرنا۔ جب ایک انسان یہ والا کلیہ اپنا لیتا ہے کہ جیسے اس پہ مصیبت آئے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک جگہ پہ خطبہ پڑھا رہا تھا، یہی موضوع تھا۔ اللہ بھی بڑے کمال کے امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے۔ میں جیسے ہی خطبہ دے کے باہر آیا، واپس آیا گھر کی طرف، بارش ہونے لگ گئی، اور جمعے کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے دکانیں وغیرہ بند ہوتی ہیں، تو لوگ موجود نہیں تھے، مجھے اس علاقے کا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ اب میرے منہ سے ایک دم سے کچھ غلط نکلنے لگا تھا، یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بویلا سا کرنے لگا تھا، رونا پیٹنا کرنے لگا تھا۔ ایک دم سے ذہن میں خیال ہے ابھی تم کہہ کے آئے ہو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، اب کہنا، کہہ کے دکھا اسمائل کر کے۔ اچھا یہ سوچ کے مجھے اسمائل آ گیا اور میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ کہتا گیا، سامنے دکان تھی اور ایک دکان بس کھلی ہوئی تھی، اس نے صرف میرا پنچر لگایا تھا،
اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ ابھی تو کہہ کیا ہے نا, کہنا بڑا آسان ہے, اب کہہ کے دکھا بلا. اتنی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, ٹائر پنچر ہو گیا, کیا بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے ہیں, منہ سے گالی نکل آتی ہے, برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. اور کوئی کو لوگ ٹائر کمپنی والوں کو بھی گالیاں نکال دیتے ہو, ٹائر ہی کٹیا بنا رہے ہیں, 2 نمبر ٹائر بنا دیں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, دور تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا بندے میں نے ٹائر پنچر کیا ہے, میں نے کیا ہے, تو تیرے سے تھوڑا سا امتحان لینے کا دل کیا تھا, ارادہ کیا تھا, تو کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے اللہ, تو اگر ٹائر پنچر کر کے راضی ہے, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, الحمدللہ. زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کی مرضی کے بنا مصیبت نہیں آ سکتی. اللہ چاہتا ہے تو مصیبت آتی ہے. آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کو شکایت ہے, باپ کی طرف سے شکایت ہے, بیٹے کی طرف سے شکایت ہے, وہ مصیبت ہے, اللہ نے صرف آپ کے امتحان کے لیے ڈالی ہوئی ہے. اگر آپ صبر کر جاتے ہیں وہ تحفہ بن جاتی ہے, اگر واویلے کرتے ہیں وہی مصیبت عذاب بن جاتی ہے. صبر کر جاتے ہو وہ تحفہ بن جاتی ہے, لیکن واویلے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو, کونا پکڑ کے آنسو بہاتے ہو کہ میرا بیٹے کو کیا ہو گیا, میری بیٹی کو کیا ہو گیا, ہمارے گھر میں کیا ہو گیا, پھر وہ مصیبت در مصیبت ہے نا, پھر اور مصیبت, پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. صبر کے بارے میں میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ 2 تحفے ملتے ہیں بندے کو. جب یہ والا ایٹیٹیوڈ رویہ بندے میں آ جاتا ہے نا کہ جیسے ہی مصیبت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو 2 تحفے دیتا ہے اللہ. پہلا تحفہ ہے صبر کا, اور صبر کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم, اگر تیرے پہ کوئی صدمہ پہنچے, تیرے پہ کوئی مصیبت آئے, تو پہلے دم میں, اولا کا لفظ آیا, پہلی گھڑی میں جیسے ہی آئی ہے, اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی تم کہتے ہو کہ اللہ جیسے راضی, میں اس کی رضا پہ راضی, ثواب کی امید رکھ کے تم صبر کر جاتے ہو. میں ایسے بندے کے لیے جنت سے کم درجہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا. کتنی بڑی حدیث ہے. نہ نماز ہے یہاں پہ, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, ان کا نچوڑ ہے. ان کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں صبر کر لو, نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارا کچھ صبر سکھائیں گے. رمضان کا نام ہی دوسرا صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا دوسرا نام ہے صبر کرنے کا مہینہ. صبر کرنا ہے نا بھائی, کھانا پینا نہیں کرنا, بیوی کے پاس نہیں جانا, صبر کرنا ہے. لیکن اگر یہ سوچ اور فکر, ذکر اور فکر, یہ دونوں شامل نہ ہوں تو ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ حاصل کرے. یعنی کہ اللہ کا انداز دیکھو, میں ایسے بندے کے لیے اس سے کم کوئی چیز پسند نہیں کرتا, اس کو جنت دے دو. ایسے رویے کا اجر صرف جنت ہی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کا منہ اس وقت بنا ہوا ہے, آپ تکلیف میں ہیں, اور میں آپ کو کہوں انا للہ, اور ٹھہرتے جا مولوی تینوں اپنی پہ ہی, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. وہ جان دے مولوی, وہ گلاں ہوندیاں, صرف نعرے ہوندے یار, تینوں اپنی وچ پئی, اس وقت کچھ نہیں سجتا. یہ آپ کو چھوٹا سا جملہ لگتا ہے نا, یہ کہنا بڑا مشکل ہے. جگرا چاہیے بھائی, اللہ پہ ایمان چاہیے, معرفت چاہیے. صحابہ کی زندگی دیکھیں, سبحان اللہ, ایسا کوئی واقعہ تو دکھاؤ مجھے. پتہ نہیں کیسی مخلوق تھی واللہ, کیسے وہ لوگ تھے. آج کے دور میں تو یقین ہی نہیں آتا ایسا بھی ہو سکتا ہے. صحابی باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, اس وقت دور دراز کے سفر ہوتے تھے, 4 4 5 5 10 10 15 15 دن لگ جاتے, پیچھے بچہ فوت ہو جاتا, بچہ فوت ہو جاتا, بیوی بچے کو دفنا دیتی ہے, ہسبینڈ واپس آتا ہے, اس کو نہیں بتاتی, اس کو بچہ فوت ہوا ہے, چھوٹی بات نہیں ہوئی, لخت جگر فوت ہوا ہے. کتنی منتیں مرادوں سے لوگ لیتے ہیں, ہسبینڈ کو نہیں بتایا. ہسبینڈ نے آیا ہے, کھانا کھایا ہے, دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ اگر ہمسائے پلیٹ کے اندر ہمیں کوئی کھانا پیش کریں, ہمیں اس پلیٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, ہم سب کو ایسی نیک بیویاں عطا فرمائے. آدھے مسئلے کبھی کبھی اسی وجہ سے بن جاتے ہیں کہ بندہ خوش رہنا چاہتا ہے لیکن ساتھ والے خوش رہنا نہیں چاہتے, تو ہمارے دکھ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو پلیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا پلیٹ واپس کر دینی چاہیے, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا, واپس لے لیں. بس تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اتنی دور سے تم آئے ہو, تھکے ہوگے, پریشان ہوگے, میں نے کہا کھانا شانا کھاؤ, رلا. صبر کی انتہا دیکھو, اللہ اکبر.
وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کی ہے۔ اللہ تمہیں ایک اور دے، بات ختم۔ ہمارے 2-3 مہینے تو کہیں نہیں گئے، ایسی بات ہے؟ اگر ہمارا لخت جگر، ہمارا نور چشم زندگی سے چلا جائے 2-3 ماہ تو ہم نے سمجھنے نہیں ہے کہ دنیا میں ہم موجود ہیں۔ صبر نہیں آتا، یہ جملے نہیں نکلتے، یہ آسان جملے نہیں ہوتے، یہ اللہ پہ کامل ایمان ہوتا ہے۔ بس جب تک تھا الحمدللہ ہمارے پاس تھا، اللہ نے واپس لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے یا اللہ تو ایسے راضی ہے، ہم تیری رضا پہ راضی۔ اب مسلمان کی مضبوطی دیکھو، جو اللہ چاہتا ہے بندہ بن جائے، ایمان دیکھو بندے کا۔ ہم لوگ یقین کریں پاؤں پہ پھنسی نکل آئے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، مسجد نہیں جاتے، کیوں جی پاؤں پہ پھنسی نکلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ایک پھنسی کا صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ 8 تراویحاں پڑھنا ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے، 8 تراویحوں کا صبر نہیں کر سکتے، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، محنت کر رہے ہیں، زبردست کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے صبر نہیں کر سکتے۔ بڑی دور کی بات ہے کہ مصیبت آئے اور ہم یہ کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بندے کو کتنا مضبوط کرنا چاہتا ہے، بندہ کتنا کمزور ہے۔ واللہ 500 روپیہ جیب سے کہیں گر جائے نا، گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کنے چکے ہیں، کنے کٹے ہیں، میرے پرس میں کنے ہاتھ لایا، 500 روپیہ زمین آسمان کے کلابے میں لا دیتے ہیں۔ اتنی سی بھی چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بھی صبر نہیں ہے ہم میں۔ کہتے ہیں کسی قوم کو دیکھنا ہے نا، ان کی پبلک پلیسز کو دیکھو، ان کی کس کو دیکھو؟ پبلک پلیسز، یعنی کہ روڈز، سڑکیں دیکھو، ان کی پبلک ٹوائلٹس دیکھو، سڑکوں کے اوپر اشارہ بند ہے، لال بتی ہے لیکن ہارن چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ صبر نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہے بھائی اگلی لال بتی ہے، کدھر جائیں گے؟ وہ کہتا ہے توڑو اشارہ، توڑ دے جاؤ، توڑ کے آگے بندر کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، دوڑ اتنی زیادہ کرنا کچھ بھی نہیں۔ صبر ختم ہو گیا ہے، اور اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ صبر، شکر۔ صبر ہی ہے نا میرے بھائی، گناہ سے صبر کرنا ہے، دل کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے صبر کر۔ شراب پینے کا دل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے صبر کر۔ بدتمیزی کرنے کا، گنڈا گردی، بدماشی کرنے کا من کرتا ہے، کر بھی سکتا ہوں، میرے ڈولے بھی ہیں، میری چھاتی بھی ہے، صبح سے شام جم بھی جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں کرنا، صبر کر، صبر کر۔ واللہ مسلمان کی زندگی کا نچوڑ صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم میں صبر کی فقدان ہے، اور صبر کے فقدان کی وجہ سے ہمیں مصیبت عذاب لگتی ہے، اس کو ہم تحفہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلا تحفہ اللہ کہہ دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، اس بندے میں صبر پیدا کر دیتا ہے، جس کی یہ رویہ ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ وہ مصیبت ہے کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری طرف سے آیا ہوں، تیری طرف ہی آ جانا ہے، اگر تجھے اس طرح پسند ہے تو میں تیری پسند پہ راضی ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے تیرا وعدہ یاد ہے کہ تم میری ایبلٹی سے زیادہ، میری سوچ کیپیبلٹی زیادہ میرے پہ بوجھ نہیں ڈالے گا، مجھے تیرے پہ پورا بھروسہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ سکینت عطا کرتا ہے، سکینت۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز سے سکینت کو بیان کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین، اللہ نازل کرتا ہے جس طرح وہی نازل ہوتی ہے آسمانوں کی طرف سے، یہ کوئی اندر سے چیز نہیں نکلتی، سکینت جو ہوتی ہے اللہ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، کس پہ؟ رسول اللہ پہ اور مومنین پہ، ایمان والوں پہ نازل کرتا ہے۔ اور ایک شیخ نے سکینت اگر اپنے کامل انداز میں بندے کے اندر موجود ہو، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، شیخ کہتے ہیں، بڑی پیاری انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر ایک بندہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور ایک بندہ بھاگا ہانپا ہوا آیا ہے، وہ تیری باہر تجھے بندہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر تو جا میرے بھائی، چائے پیو، ٹھنڈا پیو، بیٹھو تو سے، اتنا ریلیکس ہوتا ہے وہ، پریشان، وہ بھائی بندہ تجھے قتل کرنے آیا، تو پریشان نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سکینت دیکھی ہے، سکون دیکھا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، بندے 5-7 کھڑے ہیں، ویگن لے کے آئے ہیں، تجھے گولی مار دیں گے، اللہ کی مرضی کے بنا نہیں مار سکتے، وہ گولی چلائیں گے بھی، مجھے لگ ہی نہیں سکتے اگر اللہ نے نہیں چاہے۔ اس کو کہتے ہیں سکینت، قلب کا اطمینان، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب مصیبت کو عذاب سمجھیں گے، نہیں، مصیبت کو تحفہ جاننا،
اب آپ ایک حدیث سنیں، بخاری مسلم کی حدیث، صحیح ترین حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کے لیے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس پہ مصیبت پھینکتا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس پہ مصیبت پھینکتا ہے۔ بالکل ویسے جیسے ڈائمنڈ ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، وہ بھٹی کے اندر پکتا ہے، جتنی گندگی ذرات اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ سارے دھل دھل کے بھٹی میں جب نکلتا ہے تو ایک خالص ہیرا سامنے آتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا مومن بندہ اس آزمائش کی بھٹی کے اندر سے نکلے، جتنی گندگی ہے، گناہ ہے، سب سے دھل دھال کے باہر صاف انداز میں میرے سامنے پیش ہو تاکہ میں اسے جنت میں بھیج سکوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اب مصیبت عذاب ہے یا مصیبت تحفہ ہے؟ مصیبت تحفہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم جنت والے بن جاؤ، جہنم والے نہیں بنو۔ لیکن جہنم ناپاک لوگوں کے لیے ہے، جنت پاک لوگوں کے لیے ہے۔ اب پاک کرنے کے لیے اتنے اعمال تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں۔ اب میں مصیبت بھیجتا ہوں، تو صبر کر، اس صبر کی بنیاد پہ میں تیرے درجات کو بلند کروں گا اور تو جنت والا بنا دوں گا۔ ایک دوسری حدیث سنیں، نبی سے جو محبت کے دم بھرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حدیث ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں بندے کو اس کے ایمان کے لیول کے مطابق آزمائش بھیجتا ہوں، جتنا اس کا ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ جو آزمائش اللہ نے نواز شریف پہ بھیجنی ہے وہ ایک ریڑھی والے پہ اللہ نہیں بھیجے گا۔ ریڑھی والے کی آزمائش یہی ہے، تو گلا سڑا بیچتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تیری آزمائش اتنی ہی ہے۔ نواز شریف کی آزمائش اس کے مطابق ہے، اس کے سٹیٹس، اس کے روب کے مطابق۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ انبیاء پہ بھیجتا ہے، آزمائشیں اللہ انبیاء پہ بھیجتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ان انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ نے مجھ پہ بھیجے، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، میرے پہ بھیجی ہیں۔ اور اب اس پہ آئیں گی، جو میرے ساتھ جتنا زیادہ قریب ہے اس پہ اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ مولوی چوتھے میں تمہیں لوگ چگے اتارتے ہیں، تجھے تنگ کرنے کے مولوی کہتے ہیں، تجھے سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ واللہ یہ آج ٹخنے اوپر کیے ہو نا، ٹخنے اوپر کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور بارش تے ہو نہیں رہی، تجھے پتہ نہیں کیوں شلوار چنگی، مذاق اڑاتے ہیں، سننا پڑے گا، غصہ نہیں کرنا، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ آزمائش میں پورا اتر جاؤ، نبی کے قربت پا جاؤ گے۔ آزمائش میں پورا نہیں اترتے، اس کو عذاب سمجھتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو، لوگوں کی باتوں میں آ کے داڑھی کاٹ دیتے ہو، لوگوں کی باتوں میں آ کے ٹکنے سے نیچے شلوار کر لیتے ہو، یہ مصیبت در مصیبت ہو جائے گی۔ وہی چیز جو تحفہ بن سکتی تھی اب وہ مصیبت بن جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، اس کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کہ جیسے اس مصیبت ہے نا، یہ اس کے ساتھ اللہ نے باندھ کے آسانی بھیجی، ایک تحفہ بھی بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پھینک دیا، مصیبت در مصیبت ہے، لیکن اگر آپ برداشت کر گئے تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، وہ تحفہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، دوبارہ کہا بے شک ہر مصیبت کے ساتھ ایک تحفہ ہے، صبر کر جا۔ یہ کالے بادل ہٹیں گے تو تمہیں روشنی نظر آئے گی، اپنا رستہ تبدیل نہ کر، یہیں کھڑا رہ، صبر کر، برداشت کر، یہ تھوڑی دیر میں کالے بادل ہٹیں گے تو تجھے روشنی نظر آ جائے، وہ تیرے لیے تحفہ بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 13 سال کی مکہ کی زندگی کیا ہے؟ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، تکلیفیں ہیں، اور ان کی مصیبت بھی اس انداز سے تھی کہ واپس حملہ بھی نہیں کر سکتے، مار بھی نہیں سکتے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ مستعان، کیا کمال کا ایمان تھا ان لوگوں کا، کیا کمال کی مصیبت کو تحفہ سمجھا تھا ان لوگوں نے۔ دشمنان اسلام ان کو بلاتے ہیں، کوئلے جلاتے ہیں، قمیض اتارو، کوئی شور نہیں، ویلا نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے قمیض اتار دیں۔ کیوں؟ نبی کا حکم ہے، لڑنا نہیں، واپس حملہ نہیں کر سکتے، اتار دو قمیض، اتار دی قمیض، اتار دی، جی اور حکم، لیٹ جاؤ۔
100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، ثابت کر، ایمان ہے میرا، ثابت کر، لیٹ جا، لیٹ کے، ہے کسی میں ہمت؟ لیٹ گئے اور لیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میری چربی سے کوئلے بجھے تھے، میری چربی سے کوئلے بجھے تھے، یہ عذاب تھا ان پہ، یہ تحفہ تھا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو۔ ان 13 سالوں کو وہ صحابہ برداشت کر گئے، صبر کر گئے، اللہ نے تحفہ دیا، نبی کو ایسی ٹیم تیار کر کے دی، ایسے لوگ تیار کر کے دیے، 313، دوسری طرف 1000۔ کہتے ہیں صحابہ ہمارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، آپ نے چھڑی پکڑائی، اس سے لڑو جا کے، وہ چھڑی چلاتے تھے، وہ تلوار کی طرح چلتی تھی۔ کس وجہ سے؟ مصیبت کو تحفہ سمجھ کے بھٹی سے نکل آئے تھے۔ ابو بکر ایک ہمارے نبی کا طالب علم ہی تھا نا، ایک طالب علم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن امت کا اجماع ہے سارے انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان روئے زمین پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کس وجہ سے؟ مصیبتوں کو برداشت کیا تھا، ڈٹ گئے تھے، ڈاما ڈول نہیں ہوئے تھے وہ ہماری طرح۔ گرمی زیادہ نماز ختم، سردی زیادہ پھر بھی نماز ختم، ہمارے بہانے ہی نہیں ختم ہوتے۔ بلال سلیو تھے، غلام تھے میرے بھائی، جیسے کھچر گھوڑا گدھا ہوتا تھا ویسے غلاموں کی زندگی ہوتی تھی، لیکن بلال کو ان مصیبتوں میں گزرنے کے بعد اللہ نے وہ انعام دیا کہ وہ چلتے زمین پہ تھے، آواز جنت میں آتی تھی۔ عمر بن خطاب جیسے ہاشمی خاندان کے لوگ انہیں کہا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار، ایک وقت میں غلام تھے، گلے میں پٹا ہوتا تھا، اللہ نے یہ عزت دی، یہ مقام دیا۔ کس وجہ سے دیا میرے بھائی؟ جب اس بھٹی سے نکل کے آئے تھے، ان مصیبتوں کو تحفہ جانا تھا۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، اب تو دعا کر دو۔ آپ اٹھا کہتے تھے میں نے 2 باندھ رکھے ہیں، 2 ہیں بھائی، میں تم سے پیچھے نہیں ہوں۔ اب نبی پہ وہ عذاب تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تحفہ تھا۔ ان سختیوں کو جھیل گئے، برداشت کر گئے۔ اللہ نے صرف 23 سال کے عرصے میں، سب سے کم عرصے نبیوں کے عرصے میں، 23 سال میں پورے عرب پہ اسلام پھیلا دیا۔ اور کن لوگوں نے اسلام پھیلا دیا؟ بدو تھے وہ بدو جو رومنز، پرشین امپائر سے، روم کے جو لوگ تھے، ان کو یہ منتیں کرتے تھے ہم پہ حکومت کر لو بھائی۔ یہ عرب لوگ ان کو منتیں کرتے تھے ہمیں بھی اپنی ٹیریٹوری میں لے لو، حکومت میں لے لو۔ وہ کہتے تم اتنے جاہل لوگ ہو، اتنے ان پڑھ لوگ ہو، ہم تم پہ حکومت تک کرنا برداشت نہیں کرتے۔ یہی لوگ تھے، جب مصیبتوں سے نکل کے گئے اللہ نے ان کو ان کا حکمران بنا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم جیسے 3rd ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، ہم پچھلے طبقے کے ملک والے لوگ، ہم کیسے دنیا پہ راج کر سکتے ہیں؟ صبر اور شکر کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ واللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بڑا قیمتی جملہ کہا تھا جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا واللہ اللہ نے ہمیں مقام اس اسلام کی وجہ سے دیا ہے، اگر ہم نے اس کو پس پش ڈالا اسی کی وجہ سے ہمیں گرا دے گا۔ آج ہم گر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، صبر نام کی چیز ہم میں ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہم مصیبت کو اللہ کا عذاب مانتے ہیں، اللہ کا تحفہ نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مصیبت اللہ کا عذاب کب بنتی ہے؟ جب وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے، ایک سمپل بات ہے۔ مصیبت اللہ کا عذاب کب بنتی ہے؟ جب وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ مصیبت تحفہ کب بنتی ہے؟ جب وہ مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، فطرت ہے انسان کی، جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وہ کنسٹرکشن سائٹ تھی نا، یعنی کہ جہاں پہ بلڈنگ وغیرہ بن رہی تھی، مشینری کا شور بہت زیادہ تھا، تو اوپر سے جو باس تھا، مالک تھا، اس نے آواز لگائی نیچے والے بھائیوں کو۔ بندہ ایک کھڑا تھا مزدور، اس کو آواز لگائی، شور کی وجہ سے آواز پہنچ نہیں رہی، دھیان سے سنیے گا۔ اس نے کہا اب کیا کریں بھائی؟ اس نے نا اوپر سے 10 روپے کا نوٹ پھینکا۔ اس نے کہا شاید اب اوپر دیکھے گا، وہ 10 روپے کا نوٹ پھینکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، 10 روپے کا نوٹ اٹھا کے جیب میں۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بڑا عجیب آدمی، اس نے 100 روپے کا نوٹ پھینکا، ڈھونڈتے دیکھے گا۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا، 100 روپے اٹھایا جیب میں۔ اس کو بڑا واٹ چڑھا، اس نے پتھر پھینکا سر پہ۔ کون ہے؟ نوٹ آیا تھا اوپر، ذہن نہیں گیا کون ہے، پتھر آیا تو دستی ذہن اوپر گیا تیرا۔ واللہ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نعمتیں بھیجتا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں جیب میں، ایک دم سے مصیبت ہے، یا اللہ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اس لیے کہتا ہے مومن کا امتحان کیا ہے؟ وہ خوشی کے اندر اللہ کو پکارے، کیونکہ دکھ کے اندر تو کافر بھی پکار دیتا ہے۔
مومن کی شان کیا ہے؟ خوشی کے اندر آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا، اس لیے صبر اور شکر بھی ہے نا ساتھ میں، صبر نہیں ہے صرف، اب اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو شکر کر۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے، بڑی سننے والی بات ہے، اللہ ہمیں وہ کان وہ سمجھ دے کہ ہمیں یہ باتیں دل میں اتر جائیں۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم کے اندر گھس کر بڑی زور زبردستی کے ساتھ روح کو کھینچتے ہیں۔ یہ کن کی روح ہے؟ کافروں کی۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو بڑی آسانی کے ساتھ روح کھینچتے ہیں۔ یہ مومنوں کی روح ہے۔ اب وہ زور زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ روح اس دنیا کی محبت میں دھس جاتی ہے، جانا نہیں چاہتی۔ کافر کی روح کیا ہوتی ہے؟ وہ اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کی پیچیدگیوں میں دھس کے رہ جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ اب اس کو پتہ چل گیا میرے سامنے تو جو ہونے والا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے، اب وہ جانا نہیں چاہتی۔ لیکن جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ تیار رہتی ہے، میں کب اللہ سے ملوں گا، کب میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن پہ مصیبت در مصیبت، مصیبت در مصیبت، وہ دنیا میں دسنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مصیبت آتی ہے وہ پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر مصیبت آتی ہے پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر مصیبت ہے پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ مصیبت دے دے کر اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے نا تو مصیبت نہیں آتی۔ علماء کہتے ہیں اگر کافی مدت سے آپ کے اوپر مصیبت نہ آئی، سمجھو اللہ آپ سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے، ناراض ہو گیا۔ کیونکہ جب مصیبت آیا تو ہر ایک کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ مصیبت بھیج کے بندے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہو سکتا ہے میرے بھائیو، اب یہ آخری بات کہ شاید ہم روزانہ اللہ سے مصیبت کی دعا کرتے ہوں۔ کون بندہ روزانہ اللہ سے مصیبت کی دعا کرتا ہے کوئی بھائی یہاں پہ؟ کوئی بھائی ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو ثابت کر دوں ہم روزانہ شاید اللہ سے مصیبت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا کتنے بھائی ہیں جو جنت کی دعا کرتے ہیں؟ جنت کی دعا تو کرتے ہیں نا الحمدللہ۔ اچھا جب ہم جنت کی دعا کرتے ہیں، اعمال ہیں ہمارے جنت والے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے اعمال ہیں جنت والے؟ عمر بن خطاب، میرے بعد کو نبی ہوتا عمر ہوتا، دنیا سے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا برابر برابر کا حساب ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، برابر برابر کا کوئی حساب ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میری فیوریٹ حدیث ہے عمر بن خطاب کے بارے میں، ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یار حد نہیں ہے ویسے کسی شخص کی، شیطان کی دڑکی لگ جاتی ہے عمر بن خطاب کو دیکھ کے، ایسا روب ہے، سڑک بدل دیتا ہے، رستہ بدل دیتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ برابر برابر کا حساب ہو جائے تو اللہ کرے خیر ہو جائے، بچ جائیں گے۔ اور مرتے وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبداللہ کو، میرا سر مٹی میں ڈال دو شاید اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو جن کے بعد نبی نے بشارت دی تھی میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ اور مجھے جنت مل جائے گی، لگتا تو نہیں ہے لیکن مانگتے تو ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا رد نہیں کرتا۔ اب اللہ نے دعا تو پوری کرنی ہے، جنت والے اعمال کوئی نہیں ہے، شاید آپ نچلے لیول کے قابل بھی نہیں ہو، اللہ مصیبت بھیجتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت بھیجتا ہے، آپ صبر کر جاتے ہو آپ کا درجہ بلند کر دیتا ہے، کامیاب ہو گیا بھائی، پھر مصیبت بھیجتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، درجہ پھر بلند ہو گیا، مصیبت در مصیبت آتے ہیں یہاں تک کہ آپ فردوس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ صبر در صبر کرتے چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں اس طرح گھومتے پھرتے ہیں کہ ان کے ذمے ایک درجہ بھی گناہ نہیں رہ جاتا، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں فردوس چاہیے، نبی کا پڑوس چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، صبر کر تجھے فردوس دوں گا، کر صبر، ایمان رکھ، میرا اللہ میرے سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے یہ دنیا ڈیزائن اس انداز سے کی ہے، قدم قدم پہ یہ دنیا دل توڑے گی آپ کا۔ اس دنیا میں دل نہیں لگ سکتا، لگ جائے آخرت کس کو یاد رہے گی؟ اگر اس دنیا میں دل لگ جائے آخرت کسی کو یاد رہے گی؟ اس لیے اللہ اس دنیا میں دل نہیں لگنے دیتا۔ کبھی بیٹا دل توڑ دیتا ہے، کبھی مالک دل توڑ دیتا ہے، کبھی بیوی دل توڑ دیتی ہے، کبھی ماں دل توڑ دیتی ہے، کبھی دوست دل توڑ دیتا ہے، بار بار دل توڑتا ہے اللہ، تاکہ بار بار آپ کو احساس ہو کہ میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جب تو قیامت کے روز آئے گا
میں دنیا میں جس کے مشکلوں کی انتہا کی تھی اس کو صرف ایک جھلک جنت کی دکھاؤں گا, کہوں گا دنیا میں کبھی کوئی مشکل دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ مشکل کیا ہوتی ہے, میں نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, وقت کے دامن میں وسعت ختم ہو گئی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ مصیبت کو اللہ کا عذاب نہیں اللہ کا تحفہ جانیں گے. ساتھی سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں گناہوں کی سزا دیتا ہے, جو اللہ ہمیں گناہوں کی سزا دیتا ہے وہ کیسے تحفہ ہے بھائی؟ وہ بھی تحفہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ دنیا میں جو کرپشن ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. لیکن آیت کے آخر میں کہتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ, اس لیے بھیجا ہے. تمہیں عذاب بھی تھوڑا سا میں نے مزہ چکھایا ہے, اس کی وجہ ہے تم میرے پاس واپس آ جائے. تو اگر بندہ واپس آ جائے وہ دوبارہ مصیبت تحفہ بن گئی کہ اللہ رب العزت اس کے محبت کرتا ہے, رحم کرتا ہے, تھوڑی سی سزا کا مزہ چکھاتا ہے کہ اب تو شاید یہ بندہ میرا واپس آ جائے گا. آ جاتا ہے دوبارہ سے مصیبت تحفہ بن جاتی ہے, نہیں آتا تو وہ مصیبت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مضبوط دل اور استقامت کے ساتھ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.